بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ٹی وی خوشی و مسرت اور فخر کے ساتھ آپ کی آگاہی اور اپڈیٹس کے لیے ایک نیا پروگرام STPI منتھلی ویژول راؤنڈ اپ پیش کر رہا ہے، جس میں STPI اور کولیگز کی ملک اور بیرون ملک میں پائیدار ترقی کے حوالے سے ادارے، محققین اور معاونتی یونٹس کی کاوشوں اور سرگرمیوں کا مختصراً سمعی اور بصری جائزہ پیش کیا جائے گا. اس نئی پیشکش کی اعلیٰ اور قابل اطمینان تکمیل پروگرام ٹیم کی مسلسل کوشش و محنت، خصوصاً ہماری نئی کولیگ سعدیہ رانا صاحبہ کی مفید شراکت کے بغیر ممکن نہ تھی. ٹیم اور سعدیہ رانا صاحبہ کا تہ دل سے بہت بہت شکریہ. وہی اس پروگرام کی میزبان بھی ہیں. اوور ٹو یو سعدیہ رانا. ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم اس پروگرام کا آغاز بین الاقوامی COP26 کے حوالے سے کرتے ہیں. موسمیاتی تبدیلی کے اس پروگرام میں جہاں ملکی اور غیر ملکی شرکا بھی مدعو تھے، ڈاکٹر حنا اسلم، ریسرچ فیلو STPI، اس پروگرام کی ماڈریٹر اور مقرر بھی تھی. انہوں نے ہمیں بتایا، I welcome you all to this hybrid event on the green financing and economic recovery of Pakistan in the backdrop of COP26, the climate goals. As we all know that the COP26 is approaching and we are all heading towards how we can meet the commitments of fighting climate change and the targets it would need. In the light of this, STPI today has hosted this event, a hybrid event, in which we are going to have to launch two presentations, two reports, one on the debt swaps for nature and the other one on the economic green recovery of Pakistan, especially in the energy and the power sector of Pakistan. اس ماہ COP26 کے حوالے سے ایک اور منعقد کردہ پینل ڈسکشن میں، جس کا عنوان بیک ڈراپ آف کلائمیٹ گول فار COP26 تھا، اس میں بحث کے دوران ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر STPI ڈاکٹر عابد سلیحانی نے بتایا، سب سے امپورٹنٹ میٹنگ تصور کی جاتی ہے جو پیرس والی COP تھی. اس میں تھیوریٹیکلی تمام چیزیں جو ہیں وہ ایگری کر لی گئی تھیں. وہ اس پہ پوری دنیا کی لیڈرشپ جو ہے وہ وہاں پہ سر جوڑ کے بیٹھی تھی، اور انہوں نے دو کام اپنے ذمے لیے تھے. ایک تو یہ کہ جو پلانٹ ارتھ ہے، جتنی تیزی کے ساتھ وہ اس کا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے، اس کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے. اور دوسرا جو ساجد اور حنا نے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا کہ اسپیشلی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جن کا قصور نہیں ہے کاربن ایمیشن میں اتنا زیادہ، اور وہ سب سے زیادہ وہ نقصان میں ہے، تو ان کو کس طریقے سے کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے. یہ کچھ چیزیں تھیں جس پہ کہ پیرس میں بات ہو گئی، لیکن یہ ادھوری کامیابی تھی وہاں پہ، چونکہ اس کے بعد جو اصل چیز تھی وہ اس کی رول بک ایک بننا تھی کہ جی جو کچھ دنیا نے ایگری کیا ہے اب اس کی جزیات طے کی جائیں. تو وہ جزیات جو تھیں وہ اس کے بعد والی 2-3 میٹنگز میں طے نہیں ہو پائیں. سمٹ جو پچھلے 2 روز سے شروع تھا، جو آج ختم ہوا ہے، یہ بھی اسی سے ملتی جلتی ایک کڑی ہے، چونکہ تیل پیدا کرنے والے ممالک پہ ایک بہت بڑا اس وقت اخلاقی دباؤ ہے کہ جی وہ چونکہ فاسل فیول پیدا کر رہے ہیں تو وہ رسپانسیبل ہیں اس کلائمیٹ کو پلیوٹ کرنے میں، اور ان کو اس وقت کچھ پریکٹیکل سٹیپس لینے چاہیے. آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ سولر انرجی پروموٹ کریں، ہم یہاں پہ ونڈ انرجی پروموٹ کریں، تو وہ جو ساری اس کی ٹیکنالوجی ہے اس کی شاید ہم یہاں اگر ہم الیکٹرک وہیکل یہاں پہ بنانا چاہیں تو وہ جو ساری ٹیکنالوجی ہے وہ ہمارے بس سے باہر ہے، اس کو پرچیز کرنا، اس کے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس پے کرنا. تو یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہمیشہ سے ڈیولپنگ کنٹریز کا مطالبہ ہوتا ہے. اس پہ پیرس میں اگر آپ پیرس ایگریمنٹ پڑھیں تو جو یہ 2 لائنر تو آ گیا تھا کہ جی اس پہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، لیکن اس فیسیلیٹیشن کی نیچر کیا ہوگی، فنڈڈ ہوگی، نان فنڈڈ ہوگی، کس ملک کو ملے گا، اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی. تو یہ ایک اور وہاں پہ پوائنٹ ہوگا جس پہ کہ کافی ساری ڈسکشن جو ہے وہ ہوگی. اس پروگرام کے تیسرے حصے میں مدعو شرکا کا کہنا تھا، As a parliamentarian and as a Pakistani, I am very concerned that Pakistan is among the top 10 vulnerable countries of climate change. So we are the sufferers, we are the victims. And who are the victims? The poorest of the poor. Very challenging ambitions, objectives, in figures, in policy making, in engaging
people, in engaging other countries and governments, and that has to move up. I very much hope that COVID-26 can make a decisive contribution to that. दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया गया। इस मौके पर हमने भी एक वीडियो तैयार की है, आइए मुलाहिजा करें। इस हवाले से डॉक्टर काशिफ मजीद सालिक, रिसर्च फेलो STPI ने वजाहत करते हुए बताया, Today on 4th of October, we are celebrating UN World Habitat Day. Since 1986, we are celebrating this day for highlighting the issues of urban development, particularly focus on housing for the poor and homeless, integration of slum areas into the urban planning and development. Later, the focus has shifted towards inclusive gender role in urban planning and access to health, water and sanitation facilities and climate change. This year, the focus is on global race to zero campaign. About 70% of global carbon dioxide emissions is coming from urban economic sectors of transport, construction, industrial and energy consumptions. So there is need to understand and discuss that how this transformation toward greener and sustainable cities can be achieved in terms of financial support, technical support, and also how it impacts the urban society. There is need to discuss that how this zero carbon campaign can be achieved, particularly for the developing countries, because they have limited financial and technical capacities. Furthermore, there is need to understand that how this campaign can impact on urban livelihoods and income resources, jobs and poverty rates, and more importantly, how institutional support can be achieved particularly for the planning and development of pathways or strategies for greener growth. दुनिया में कुदरती और इंसानी सरगर्मियों की वजह से आफात में बड़ी तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान में भी आफाती असरात के ख़तरात में कमी का दिन मनाया गया। इस मौके पर STPI की तैयार करदा वीडियो में मुहक्किकीन का कहना था, माहिरीन कहते हैं अगर माहौलियाती आलूदगी सिर्फ कुदरती अवामिल का नतीजा हो तो इसका सद्देबात भी कुदरती तौर पर होता है, मगर कुदरती माहौल में मौजूद बिगाड़ तो हम सब ने खुद पैदा किया है। ज़मीन, फ़ज़ा और पानी में जहरीले मादों और ख़तरनाक कीमियावी अज्जा की आमेज़श की वजह से ज़मीन का फितरी माहौल बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि लालच, हिर्स व हवस और ज़्यादा से ज़्यादा दौलत जमा करने की बेतहाशा दौड़ में पूरा अर्ज़ का हुस्न, माहौल और बेशुमार हयातियात तबाह हो रही हैं। इंसानी कोताहियाँ और खुदगर्जी फितरत की तरतीब को मुंतशिर कर रही है। आए दिन सैलाब आते हैं, कहीं समंदर खुश्की का कोई टुकड़ा निगल लेता है या फिर खुश्की समंदर का कुछ हिस्सा हड़प कर जाती है। शहर करकाब हो रहे हैं, कहीं पहाड़ नमूदार होते हैं तो कहीं पहाड़ अपना वजूद खो रहे हैं, कहीं दरिया अपना रुख तब्दील कर रहे हैं तो कहीं वादियाँ सहराओं में बदल रही हैं। माहिरीन अर्जियात कहते हैं निज़ाम फितरत में इंसानी मुदाखलत ने बहुत कुछ तब्दील कर दिया है। माहौलियात की हर कॉन्फ्रेंस में दुनिया के बड़े साइंसदानों, माहिरीन और दानिश्वरों की अक्सरियत
اس سچائی کو تسلیم کرتی ہے کہ قدرتی ماحول میں بگاڑ کا ذمہ دار انسان خود ہے۔ انسانی خواہشات، حرص و ہوس، زیادہ منافع کا لالچ اور مسابقت کی سفاکانہ دوڑ نے زمین کے قدرتی ماحول اور معاشرتی روایات کو شدید سخت پہنچائی ہے۔ زندگی کی ضروریات نے انسانی اخلاقیات اور ذوق جمالیات کو رون ڈالا ہے۔ ناسا کا کہنا ہے کہ 1870 سے اب تک سمندر کی سطح میں 8 انچ کا اضافہ عمل میں آیا ہے، جو خطرے کی گھٹی ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق گزشتہ 12,000 سال میں زمین کے درجہ حرارت میں جتنا اضافہ ہوا، اتنا درجہ حرارت اب صرف 30 سال میں بڑھ گیا ہے، جو انتہائی تشویشناک ہے۔ چند دہائیوں سے سمندر سے مچھلیاں پکڑنے کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سمندروں میں کارخانوں کا آلودہ پانی ڈالا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں STPI کی تحقیقی اور آگاہی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ادارے کے چند خصوصی یونٹس کا ماہانہ جائزہ بھی شامل ہے۔ ہماری STC ٹیم اس سال کی پائیدار ترقی کانفرنس کی تیاری میں گزشتہ کئی ماہ سے سرگرم ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر عظمیٰ ہارون، ڈائریکٹر SDC نے اپڈیٹس دیتے ہوئے بتایا، Welcome to SDPI's 24th Sustainable Development Conference, starting from 6th December and ending on 9th December. This year's overarching theme is Beyond the Pandemic, Leaving No One Behind. At this conference, we will be looking at the past 2 years during pandemic. What were some of the targets that got missed? How can we overcome them? And what is the way forward? So please tune in to our website and keep watching for updates. جیسا کہ محترمہ عظمیٰ ہارون صاحبہ نے بتایا کہ یہ کانفرنس 6 تا 9 دسمبر اسلام آباد میں منعقد ہونے جا رہی ہے، جس کا موضوع بیونڈ دی پینڈیمک لیونگ نو ون بیہائنڈ ہے۔ اس میں ملکی اور غیر ملکی ماہرین کانفرنس کے 30 سے زائد تکنیکی سیشن میں عالمی وبا اور اس کے اثرات سے بچاؤ کے لیے ذیلی موضوعات پر مقالات برائے بحث و تمہیز پیش کریں گے۔ ایسوسیٹ ریسرچ فیلو اور سینئر ڈیٹا مینیجر محسن علی کاظمی صاحب نے ہماری ملاقات کے دوران بتایا کہ سٹیزن پرسیپشن انڈیکس CPI کے لیے وہ سروے کے دوسرے راؤنڈ میں اپنی ٹیم کے ساتھ مصروف ہیں۔ یہ سروے پنجاب اور KPK کے 70 اضلاع میں کیا جا رہا ہے۔ احمد سلیم ریسورس سینٹر محققین کو اپ ڈیٹڈ لائبریری کی معاونت کے ساتھ اسکالرس کو ان کی تحقیقی مطبوعات کی اشاعت میں بھی ہر طرح سے تعاون مہیا کرتا ہے۔ ماہ اکتوبر میں شائع شدہ زیر طبع تحقیقی رپورٹس اور کتابوں کے بارے میں علی عامر صاحب، ایسوسیٹ کوآرڈینیٹر احمد سلیم نے بتایا، احمد سلیم ریسورس سینٹر دیگر سہولیات مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ SDPI کا پبلیکیشن یونٹ اپنے محققین کی تحقیقی کاوشوں کو انگریزی اور اردو زبان میں کتابی شکل میں شائع کرتا ہے۔ اکتوبر میں ریسورس سینٹر نے محقق عائشہ الیاس اور معروف قزلباش کی جانوروں کے حقوق سے متعلق ایک تحقیقاتی رپورٹ شائع کی ہے۔ پبلیکیشن یونٹ نے مختلف پالیسی پیپرز پر مشتمل ایک کتاب بھی ترتیب دی ہے۔ اس کے علاوہ وہ ماحولیاتی ایشوز پر ڈاکٹر محمود احمد خواجہ کی کتاب بھی زیر طبع ہے۔ دسمبر میں ہونے والی 24ویں سالانہ پائیدار ترقی کانفرنس کے موقع پر ان دونوں کتابوں کی رونمائی کی جائے گی۔ ان مطبوعات اور ادارے کی دیگر مطبوعات احمد سلیم ریسورس سینٹر SDPI سے رابطہ کر کے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ SDPI سینٹر برائے تعلیم و ترقی گزشتہ 27 سال سے تربیتی ورکشاپ اور تعلیمی آگہی کے حوالے سے کام کر رہا ہے۔
سینٹر برائے تعلیم و ترقی نے اکتوبر میں 20 یونیورسٹیز کے 40 سے زائد طلبہ و طالبات کو سمر انٹرنشپ پروگرام مکمل کرنے پر اعزازی اثرات تقسیم کی. اس کے علاوہ USAID کی معاونت سے خیبر پختونخوا ریگولیٹری اتھارٹی کے لیے لیڈرشپ، ٹیم بلڈنگ، ٹائم مینجمنٹ، رپورٹ رائٹنگ کے حوالے سے مختلف ورکشاپ جو ہے وہ منعقد کی گئی. مختلف یونیورسٹیز اور تحقیقی اداروں کے ساتھ MOUs دستخط کے مراحل میں ہیں. نومبر میں انشاءاللہ جھنگ یونیورسٹی اور سرگودا یونیورسٹی کے ساتھ یہ MOUs جو ہیں وہ پائے تکمیل تک پہنچ جائیں گے. ادارے میں تحقیقی، آگاہی اور ٹریننگ سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ آئیے ہم آپ کو STPI فیملی سے بھی ملواتے ہیں. گزشتہ ماہ ہماری فیملی کے سینئر ممبر بریگیڈیئر یاسین صاحب کی 90th سالگرہ کو منانے کا اہتمام کیا گیا. اس موقع پر ان کے دوسرے کولیگز کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر وقار احمد اور ڈاکٹر ساجد امین نے اپنی نیک خواہشات اور تمناؤں کا اظہار کچھ یوں کیا. یاسین صاحب کو تہہ دل سے بہت بہت سالگرہ کی مبارکباد دینا چاہوں گا اور ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. پچھلے 10 سال سے انہوں نے مجھے جو رہنمائی پرووائڈ کی، جو انسٹیٹیوشنل میموری مجھے وقتاً فوقتاً چاہیے تھی، وہ بریگیڈیئر صاحب نے بہت ہی خلوص کے ساتھ جو ہے وہ ایڈوائس کیا، گائیڈ کیا. اور ہمارے جو پروگرامز اور پروجیکٹس چل رہے ہیں STPI میں، ان کو ایک اسٹریٹجک گائیڈنس جو ہے اس کی وہ سورس رہے ہیں. اور میں تہہ دل سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں سالگرہ کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور زیادہ وہ STPI کے لیے آئندہ جو ہے وہ اسی طریقے سے ہائی اسپرٹس کے ساتھ کام کر سکے. بریگیڈیئر صاحب کو جی 90th سالگرہ ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو. چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا آپ کے ارد گرد موجود ہونا ایک توانائی کی، ایک انرجی کی علامت ہوتا ہے. اور وہ نہ صرف یہ کہ خود ماشاءاللہ بہت موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، بلکہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی موٹیویٹ کرتے ہیں. تو چند شخصیات SDPI میں جن سے مجھے ہمیشہ انکریجمنٹ، موٹیویشن اور پازیٹیوٹی کی جو وائبز نکلتی ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ بریگیڈیئر یاسین صاحب ہیں. میری طرف سے ایک دفعہ پھر بہت بہت سالگرہ میں. اس ماہانہ راؤنڈ اپ کے اختتام پر ہم اپنے ساتھی ایڈمن آفیسر علی ایوان کے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کی خبر بھی شامل کر رہے ہیں. ان کی شادی کے موقع پر STPI فیملی نے ایک گیٹ ٹوگیدر کیا. اس پر مسرت موقع پر ان کے ساتھیوں کے جوش و خروش سے آپ بھی محظوظ ہوں. محترم ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ STPI راؤنڈ اپ اختتام پذیر ہوتا ہے. آئندہ ماہ تک کے لیے اجازت دیجیے. آپ کی میزبان سعدیہ رانا کی طرف سے اللہ حافظ. اوور ٹو یو ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ شادیہ صاحبہ. امید ہے SDTV کا یہ نیا راؤنڈ اپ پروگرام دیکھنے والوں کے لیے معلوماتی اور مفید اور دلچسپ رہا ہوگا. ان سے درخواست ہے کہ پروگرام کی پسندیدگی اور آراء سے پروگرام ٹیم کو ضرور مطلع فرمائیں، اور اپنے ادارے کے لیے اگر وہ ایسا ہی پروگرام پروڈیوس کرنا چاہیں تو SDPI سے رابطہ کر سکتے ہیں. پروگرام دیکھنے کا بے حد شکریہ.